یوتھ 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 کی تسبیح آپ کہہ لیں کی گئی، لیکن ان کو دیا کیا گیا؟ 6.4% پاکستان کا یوتھ ایڈکٹڈ ہو گیا ہے. یہ پرانی میں آپ کو ڈیٹا بیان کر رہا ہوں. اب اتنی بڑی تعداد میں نشے کے عادی مریضوں کا پاکستان میں یوتھ سیگمنٹ میں موجود ہے. اس پہ کیا کام کیا گیا؟ آپ کی سوچ، آپ کی ریسرچ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ ریویلڈ نالج ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ویژن تو بنائیے آپ، وہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم شباب قبل حرمک، نوجوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے قبل. یہ ایجنڈا یو این او سے آیا ہے، یہ ایجنڈا لیفٹ سے آیا ہے، یہ ایجنڈا رائٹ سے آیا ہے. بہرحال یہ ایک ایگزسٹنگ ریالٹی ہے، یہ موجود ہے. میرا ذاتی خیال اس میں نویس صاحب یہ ہے کہ یہ جو یوتھ انگیجمنٹ پالیسی ہے، اس کے کیا اجزاء ہو سکتے ہیں؟ ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو کون سی سکلز ہیں جو اس وقت پاکستان کو چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہیں، اور کون سی سکلز ہیں جو گلوبلی چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہیں؟ ہمارے اس پورے پوڈ کاسٹ کا جو بنیادی مقصد ہے، ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو یوتھ ہے، یوتھ پہ بات کی گئی ہے، جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوی صاحب، بڑے دلچسپ کچھ اعداد و شمار ہیں کہ یوتھ دنیا کی آبادی کا 18% ہے، اور اپنی تعداد کے اعتبار سے یہ 1.50 ارب بنتی ہے. اور یہ جو 1.50 ارب ہے، اگلا مرحلہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں 79% یوتھ وہ ہے جو آن لائن رہتی ہے. 79% جو گلوبلی کنیکٹڈ ہے ود ان دیئر ایشوز، ود ان دیئر کنٹری، ود ان دیئر سوسائٹی. دے آر کنیکٹڈ ایز ویل ایز دے آر کنیکٹڈ ود دا گلوب ایز ویل. اچھا، ایک اور بڑی آپ کہہ لیں کہ دلچسپ بات ہے نوی صاحب، کہ عالمی سطح پر تعداد تو اتنی بڑی ہے، تعداد کے نمبرز کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑی ہے، لیکن جو ریکگنیشن ہے اس یوتھ کی پارلیمنٹ کے اندر، وہ فقط 2.8% ہے. پوری گلوبل دنیا کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر 30 سال کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان کی تعداد صرف 2.8% ہے. اچھا، پاکستان میں بھی یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے نوی صاحب. پاکستان میں 15 سے 29 سال کے 7 کروڑ نوجوان موجود ہیں، اور جو پاکستان کے اندر پارلیمانی ریپرزنٹیٹیونیس ہے جسے آپ کہہ لیں، وہ فقط 2.3% ہے. گلوبلی 2.8% ہے، پاکستان میں 2.3% ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کو، جس کا نعرہ لگایا گیا، جس کو مینیپولیٹ کیا گیا، یوتھ 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 کی تسبیح آپ کہہ لیں کی گئی، لیکن ان کو دیا کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سب پینٹ ہے. تو یہ تو پینٹ بھی نہیں ہے سر، یہ تو اس سے بھی کم درجے کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا نعرہ لگایا گیا، جس کو مینیپولیٹ کیا گیا، جس کے نام کو استعمال کیا گیا، لیکن اس کی جو ڈیو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا ایک ڈیو پروٹوکول ہوتا ہے، وہ نہیں نویس صاحب اس میں کہیں بھی اس کو دیا گیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، جو میں چاہوں گا کہ اس موقع کے اوپر خاص طور پر جس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، کہ جس کی طرف ہم نے 2-3 مواقعوں کے اوپر نویس صاحب اشارہ کیا تھا، کہ دیکھیں، ایک ہے آپ کا فہم، آپ کی سوچ، آپ کی ریسرچ، ایک ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں، ایک وہ ریویلڈ نالج ہے، وہ کیا کہتا ہے. تو اس نوجوان فینومینا جو موجود ہے، اس کے بارے میں ریویلڈ نالج کیا کہتا ہے. تو ہمارے جو سورہ کہف ہے، اس کے اندر ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک الرحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ایک پورا اصحاب، وہ چند نوجوان تھے، پورا ایک واقعہ ہے جو بیان کیا گیا. کون تھے؟ نوجوان تھے. تو نوجوانوں کو ایڈریس کیا گیا. اسی طرح سورہ یونس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان لے کے نہیں آیا سوائے چند نوجوانوں کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں جو پہلا نقطہ بیان کیا گیا نبی صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک
ہونٹوں سے، آپ کی مبارک شخصیت سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں وہ ویسے ہی مبارک ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم شباب قبل حرمک، نوجوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے قبل. تو یہ فیکٹر سارے کا سارا بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایکسیپٹنس ہوتی ہے. نوجوان جو بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کی بات کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں، خواب ہیں، مسلس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، اور وہ چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا ریفرنس ہے کہ نوجوانوں کو اگنور کسی سطح پہ بھی نہیں کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی صاحب کہ آپ نوجوانوں کو اکٹھا کرتے، ان سے مشورہ کرتے، اور آپ یہ بھی کہتے کہ یہ نوجوان ہیں، ان کے دماغ بہت تیز کام کرتے ہیں، سولوشن جلدی تلاش کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ اتنی بڑی تعداد کے متعلق جو 1965 سے کام شروع ہوا اور آج 2024 اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، تو اس نوجوان کو جو ایک ریئلٹی تھا، جو ایک حقیقت تھا، جس کو اگر ٹھیک ڈائریکشن میں رہنمائی کی جاتی، اس کے لیے کچھ ٹولز ایوالو کیے جاتے، اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کیا جاتا، تو آج دنیا کے اندر پیس ہوتا، امن ہوتا، رائٹس ہوتے، آج دنیا کے اندر ایکول رائٹس ہوتے. لیکن ہوا کیا کہ اس کو کیا کیا گیا؟ مینیپولیٹ کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام ایفرٹس کے باوجود، تمام کوششوں کے باوجود وہ ڈیو رزلٹ نہیں لیا جا سکا جو لینا چاہیے تھا. آج دنیا اس کے اوپر کھڑی ہے اور آج سوچ رہی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل یوتھ انگیجمنٹ پالیسی کی ضرورت ہے جو کنیکٹڈ ہو، بالکل واضح کلیئر پالیسی ہو. اس پالیسی کو کوئی بھی ملک اگر امپلیمنٹ کر لے، ڈیزائن کر لے، تو یہ جو ڈیولپمنٹ، ترقی، جی ڈی پی دنیا جس کا راگ الاپتی ہے، نوی صاحب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس یوتھ کے ذمے جب آپ کام لگائیں گے تو یقین کر کے جانیے کہ جیٹ جہاز کی رفتار سے زیادہ آپ ان مراحل کو طے کر پائیں گے جن مراحل کو آپ طے کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ایک ڈیٹیل پالیسی کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر فکر اور سوچ سٹارٹ ہونی چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے. آج ہم یہاں وہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، وہ کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے، آج ہم اس کی طرف بنیادی اشارے کریں گے، کچھ سائنس دیں گے، کچھ اشارے کریں گے، تاکہ اہل جو حل و عقد ہیں وہ ان کی روشنی کے اندر کچھ ایسی پالیسی ڈیزائن کی جا سکے تاکہ اس یوتھ کو ایک ڈائریکشن دی جا سکے. بالکل، یہ آپ نے جو سارا پہلو بتایا ہے یوتھ کا، یہ اس لحاظ سے ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایجنڈا یو این او سے آیا ہے، یا ایجنڈا لیفٹ سے آیا ہے، یا ایجنڈا رائٹ سے آیا ہے، بہرحال یہ ایک ایگزسٹنگ ریالٹی ہے، یہ موجود ہے. ہم یہاں سوال کرنے بیٹھے ہیں تو پالیسی ریفرنس سے ہم یہ جان رہے ہیں کہ کیا یہ جو یوتھ کے بارے میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، جو پلانز کیے گئے ہیں، یا جن پلانز کو کسی نے پہلے پڑھ کر بیان کیا ہے اور بیان کرنے کے بعد اپنی قوم تک پہنچایا ہے، اور اس قوم نے اس کو صرف جلسوں میں تقاریر کے لیے استعمال کیا ہے. اور یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹری کا نہیں، آپ نے دونوں ابھی ڈیٹا پیش کیے ہیں کہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے، چلے ہم اس کو اس طرح بھی لیں کہ آپ نے یوتھ کو ایکسپلائٹ کیا اور ان میں سے وہ جو لوگ جو پولیٹیکلی چارج ہیں یا بہت سمارٹ لوگ ہیں ان کو آپ نے انوالو کر لیا اور ایک پولیٹیکل گین کر لیا، کوئی ٹارگٹ حاصل کر لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہاں بھی یوتھ کی ریپرزنٹیشن کم اتنی ہی ہے جتنی ہمارے ہاں ہے. اچھا، ہمارے ہاں ہم جب پاکستان میں بات کر رہے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یوتھ انگیجمنٹ کی ہم پالیسی بنائیں، تو ہم پہلے یہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اس پورے پوڈ کاسٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ کوئی ایک اینگل بیان کرنا نہیں ہے، اس کے سارے پہلوؤں کو وا کرنا اور ان کے نتیجے میں نکلنے والی چیز کو پیش کرنا. ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو یوتھ ہے، یوتھ پہ بات کی گئی ہے، جائز ہے، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہونا چاہیے. لیکن یوتھ پہ جو امپلیمنٹیشن دینے کے لیے جو میکینزم ہے کم از کم پاکستان میں، اس میکینزم میں ہمیں کہیں اس کا ریفلیکشن نظر نہیں آ رہا.
آپ یوتھ پہ ابھی تقریر کروائیں تو بہت بڑی بڑی تقاریر ہوں گی، یوتھ کے حوالے سے آسمان اور زمین کے کلابے ملائے جاتے ہیں، لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنا یا کہیں پر اس کا ریفلیکشن دیکھنا ہے تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ یوتھ کی جو ایکٹیو انوالومنٹ ہے وہ بھی اتنی مائنیوٹ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ اگر اندازہ کریں کہ پاکستان میں اس وقت جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے کوئی 200-250 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں، رجسٹرڈ ہیں۔ اچھا میں ایک اندازہ لگا رہا تھا کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 30-35 کے قریب طلبہ تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، یوتھ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں پاکستان میں۔ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، یہ سارے پولیٹیکل جو لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان میں اگر ہم کہیں کہ سب نے یوتھ کو انگیج کیا ہے، ٹوٹل پاکستان کے جو آپ نے بھی فگر دی ہے، یعنی 60% پاکستان میں یوتھ ہے، ہم 50 مان لیتے ہیں، آدھی آبادی ہو گئی، آدھی آبادی ہماری یوتھ ہے۔ اس آدھی آبادی میں سے کتنے لوگ ہیں نصر اللہ بھائی، جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو یہاں پر ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے، کہ ایکٹیو یوتھ جو انوالو کیا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، چاہے وہ حکمران رہی ہے چاہے وہ حکمران نہیں رہی ہے، انہوں نے یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے جو بھی میکینزم بنائے ہیں، جو بھی طریقہ کار ایوالو کیا ہے، انہوں نے 0.5% سے کم یوتھ کو ہی انگیج کیا ہے۔ ایسے 10 کروڑ کی آبادی پاکستان میں یوتھ ہے، 9 کروڑ 50 لاکھ نوجوانوں کو کوئی نہیں جانتا، 50 لاکھ نوجوانوں کو میں بہت کھلے کھلے سب کو دے رہا ہوں، 2-2, 3-3 لاکھ نوجوان، 4-4 لاکھ نوجوان بھی آپ رکھ لیں تو یہ 20, 25, 30 جو لوگ ہیں یہ انوالو نہیں ہوئے ہوں گے اس طرح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مائنیوٹ سا ایک ایریا انوالو ہوا، یہ سارا ریٹرک اس کے لیے ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے اشربا جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمارے سامنے جب آئیں گے تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم یوتھ کو کیوں یوٹیلائز نہیں کر پائے ہیں، مسئلہ ہمارا کیا ہے۔ یہ بہت کمپلیکس سی بات ہے، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم آگے بتائیں گے۔ آپ پاکستان میں این جی او سیکٹر پہ صرف ایک آپ سے بات شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو لیٹسٹ اویلیبل اعداد و شمار ہیں، 45,000 این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ کتنی نصر اللہ بھائی؟ 45,000 تقریباً این جی اوز اس وقت پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ ایریاز کون کون سے؟ ایجوکیشن میں 20,699 آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، جس میں سکولز بھی ہیں اور جو کالجز، ہر چیز سب کچھ شامل کر کے تقریباً اتنی موجود ہیں۔ سول رائٹس پر تقریباً 7,815 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، این جی اوز کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سوشل سروسز پہ 3,704 آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ اینڈ ہاؤسنگ پر 3,264 ہیں، ہیلتھ کیئر پر 2,700 آرگنائزیشنز ہیں جو فارماسیوٹیکل میں کام کر رہی ہیں، ڈائگنوسٹکس میں کام کر رہی ہیں، ڈیزیزز میں کام کر رہی ہیں، مطلب مختلف اس میں کام کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی لانے میں کام کر رہی ہیں، بیچنے میں کام کر رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کلچر میں جو کام کر رہی ہیں وہ 2,452 ہیں، 2,100 کے قریب ایسی ہیں جو مختلف سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، 1,705 بزنس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، 107 آرگنائزیشن ہے جو انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں۔ اب نصر اللہ بھائی، آپ اس سے اندازہ کریں کہ یوتھ کے حوالے سے اتنی زیادہ ریٹرک اور اتنا پولیٹیکلی چارج ہمارے ہاں، اس کو پولیٹیکلی لیا گیا ہے، آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو ایوالو کیا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز نے یوتھ کے لیے الگ الگ فورم بنائے، انہوں نے ان کی ایک انڈورسمنٹ کی، ان کے سٹرکچر بنائے ہیں، ہیرارکیز بنائی ہیں، لوگوں کو انوالو کیا ہے۔ پاکستان میں این جی اوز کے سیکٹر میں یوتھ میں کیا جانے والا کام ایک آدھ بھی آرگنائزیشن نہیں ہے جو یوتھ کے ویلفیئر کے لیے کام کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جس مرض کی کا بتا کر جو دوا مجھے دی جا رہی ہے وہ دوا میرے کام کی نہیں ہے، اور یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد نصر اللہ بھائی ایسی ہے جس میں سے 30 ملین پاکستان میں یوتھ وہ ہے، 30 ملین 3 کروڑ وہ ہے جو ان ایکٹیو ہے، جس کو ڈمپ کہتے ہیں ہم، یعنی ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کبھی انہوں نے کسی اسکول میں کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ ہے پاکستان کا سیناریو، ہم نیچے آ گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر جب آپ جائیں گے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی آپ ٹچ کریں گے تو مور لیس آپ کو یہی والی فگرز نظر آئیں گی، کیونکہ پالیسی سرکلز میں وہ آنیسٹی، پالیسی سرکل میں وہ ڈیڈیکیشن، پالیسی سرکل میں وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہی آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناپید ہو گئی ہے۔ یہ سکل سیٹ نہیں ہے، جو بات ہم آج کر رہے ہیں یہ سکل سیٹ دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ شاید موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا اچھے مقرر تیار کر رہی ہے، اچھے ٹیکنالوجسٹ تیار کر رہی ہے، اچھے
کمرشل مارکیٹیئر تیار کر رہی ہے، لیکن پالیسی میکرز تیار نہیں ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ریٹرک اور سٹائل جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ڈیٹو قسم کی ایک کاپی پیسٹ جو ہے نا، وہ ربڑ جس طرح آپ فوٹو کاپیز نہیں کرتے، اس طرح کا ایک ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا سانچہ ہے. اور یہ مختلف سانچے ہیں، کچھ مختلف کرڑوں میں یا مختلف ذائچوں میں جو پارٹیز کے ذریعے سے بھی آگے آتے ہیں. اور اس کا اندازہ ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک منشور پہ بات کی تھی تو ہم نے اس وقت یہ بھی تجزیہ کیا تھا کہ جو نیشنل ایجنڈا ہے اس کے 17 پوائنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. کوئی پولیٹیکل پارٹی جس نے حکومت بھی کی ہو 3 سے زیادہ ایریاز کو ٹچ ہی نہیں کر سکی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ، اور جو ہمارے پالیسی سرکلز میں بیٹھے لوگوں کی کیپیسٹی ہے، اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اور اس گیپ کو اب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا، سمجھا نہیں جا سکا. لہٰذا یوتھ پہ یہی بات کی جاتی ہے کہ جی پولیٹیکلی ہم نے یوتھ کو انوالو کیا ہے، ہم نے ان کی تنظیمیں بنائی ہیں، ہم نے ان کو شیئر دیا ہے. چلیں دیا ہے، وہ دیا بھی سامنے آ گیا جو آپ نے ابھی ریسرچ رکھی ہے کہ وہ دیا بھی کتنا دیا گیا ہے. اور 6.4% پاکستان کا یوتھ ایڈکٹڈ ہو گیا ہے. یہ پرانی میں آپ کو ڈیٹا بیان کر رہا ہوں. اب اتنی بڑی تعداد میں نشے کے عادی مریضوں کا پاکستان میں یوتھ سیگمنٹ میں موجود ہے. اس پہ کیا کام کیا گیا ہے؟ کوئی ریہیبلیٹیشن کے پروگرامز ہوئے ہیں؟ کوئی ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے پالیسی میکر نے اس کو ایمفیسائز کروایا ہے؟ اس کے حوالے سے لوگوں نے واکس کیے ہیں، یقیناً کیے ہیں وہ جو مختلف جو ہوتی ہیں. لیکن یہ جس طرح سے ایک نیشنل ایجنڈا بن کر سامنے آنا چاہیے تھا، ایک بچہ جو نشے کا عادی ہو کر برباد ہو رہا ہے، اور اب تو یہ ٹرینڈ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے، جب آپ لوگوں کو انوالو کرنے کا دائرہ وسیع نہیں کریں گے، آپ اس وقت تک اتنی پرسنٹ یوتھ کو انوالو نہیں کر سکتے. اور میں اس پر 100% کنونس ہوں کہ جو ہمارا موڈس آپرینڈی ہے، میتھڈالوجی ہے اس بات کو کرنے کی، وہ انکلائنڈ ہے 19ویں صدی کی ٹیکنالوجی سے، جس کو آرگنائزیشن ہم نے کہا، تنظیم کا. وہ ون وے کام کرتی ہے. ملٹی فیسڈ کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی نیا سلسلہ یا کوئی نئی اپروچ کو ایوالو کرنا پڑے گا تاکہ 100% جو اس وقت یوتھ گلوبلی انوالو ہے ساروں کے ساتھ، اس کے پاس اتنا وزڈم موجود ہے کہ وہ کوئی پرفارم کر سکتا ہے، اس کو اس کے کرنے کی ایکٹیویٹی اگر ہم نہیں دے سکیں گے تو آنے والے دور میں یہ ایک بہت بڑا فس کریٹ ہوگا، ایک چیلنج کریٹ ہوگا. ان کو مینج کرنا مشکل ہوگا، ان کی ایڈمنسٹریشن مشکل ہوگی، ان کو اکوموڈیٹ کرنا مشکل ہوگا، اور ملک کو چلانا مشکل ہوگا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جو پالیسی سے چھن چھن کے لوگ اوپر جا رہے ہیں ان کا کیلیبر بھی آپ کے سامنے ہے. گلوبل اس وقت جو سیناریو ہے، جتنا انرسٹ اس وقت دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں ریزنٹمنٹ دے رہی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جن کے دماغ چڑیا کی طرح کے دماغ ہیں، جن کے ذہنوں میں ویڈیو گیمز دیکھ کر ایک درندہ صفت قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے ایوالو ہو گیا ہے، وہ صرف انسانوں کو مار رہے ہیں اور یہ بچوں کا ویڈیو گیم کی طرح کا گیم سمجھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا تباہی کے دہانے پر گئی. تو یہ بہت بڑا سیریس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیریس میٹر ہے، گلوبل سیناریو میں بھی میٹر ہے، اور یہ پاکستانی سیناریو میں بھی اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے ریفرنس سے کم از کم اس کے حوالے سے ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ضرور کریں. میرا ذاتی خیال اس میں نویس صاحب یہ ہے کہ یہ جو یوتھ انگیجمنٹ پالیسی ہے، اس کے کیا اجزاء ہو سکتے ہیں. میں اس میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، آپ ایک پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور اس یوتھ انگیجمنٹ پالیسی کے لیے کوئی پالیسی وضع کریں، کچھ نکات کے اوپر بات کریں. آپ سینٹ کا اس کے اوپر کوئی اجلاس بلائیں اور اس کے اوپر بات کریں. آپ کے جتنے بھی کالم نویس ہیں وہ اس کے اوپر لکھیں کہ یہ جو 60% یوتھ ہے جس نے آنے والے 5-7 سالوں کے اندر ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو کون سی سکلز ہیں جو اس وقت پاکستان کو چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہیں اور کون سی سکلز ہیں جو گلوبلی چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہیں. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹاک شوز کا موضوع بننا چاہیے. اب فقط یہ نہیں ٹاک شو ہونا چاہیے کہ اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس نے اس کو گرا دیا. تو ایک مثبت قسم کی ڈیبیٹ ہمارے میڈیا کے اوپر چلنی چاہیے کہ یہ جو 60% ہماری یوتھ ہے اس کو کس اینگل سے دنیا دیکھتی ہے اور یہ یوتھ خود کس اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہے. لہٰذا اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن، کوئی رہنمائی ہونی چاہیے. یونیورسٹیز کے اندر سیمینارز ہونے چاہیے، کالجز کے اندر سیمینارز ہونے چاہیے. ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہو، ڈسکشن ہو، تھاٹ پرووکنگ چیزیں ہوں
تاکہ جس کے نتیجے میں جا کے کل کلاں کوئی پالیسی بنے گی، وہ پالیسی جب بن جائے گی تو اس پالیسی کو انڈورس کرنا چاہیے. اور پالیسی بھی نبی صاحب کوئی 5-7 سال کی نہیں ہونی چاہیے. کم از کم میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ پالیسی بھی کم از کم 50 سال کے اوپر مشتمل ہو، کہ 50 سال تک آپ نے اپنی اس یوتھ کو اور فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہوئے. دیکھیے سر، فرینکلن ڈی روز ویلٹ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا نبی صاحب. اس نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل تعمیر نہیں کر سکتے تو ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ سکل، یہ اسپرٹ، یہ کرج تو پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ آنے والے مستقبل کے جو چیلنج ہے اس کو فورس کر سکیں، اس کو فیس کر سکیں. تو دیکھیے، جو آنے والے چیلنج ہیں اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اگر آپ ان کو وہ نہیں دے سکتے جو نہیں دے پا رہے، جو دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے آپ، تو کم از کم آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر وہ فورس، ان کے اندر وہ طاقت، ان کے اندر وہ کرج، ان کے اندر وہ اسپرٹ، ان کے اندر وہ آئیڈیالوجی آپ کم از کم پیدا کر دیں کہ وہ آنے والے چیلنج کا ادراک کر سکیں، فہم حاصل کر سکیں اور اس کو فیس کر سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں. تو کم از کم لیول کیا ہونا چاہیے جو کسی بھی قوم کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو اس قابل کر دیں، اس قابل کر دیں، اتنی سکل پیدا کر دیں، اتنی اسپرٹ پیدا کر دیں کہ وہ آنے والے کل کا ادراک کر سکیں اور اس ادراک کے نتیجے کے اندر اس چیلنج کا وہ مقابلہ کر سکیں. یہ اس اسٹریٹجی کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں نوید صاحب کہ اگر ہم یہ طے کریں کہ ہم نے اولمپکس کو 60-70% جیت کے آنا ہے آپ کی یوتھ کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوٹینشیل موجود ہے. آپ اولمپکس کو صرف ایک سیگمنٹ میں نہیں، پورے اولمپکس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو جیت سکتے ہیں. اور آپ کے آن لائن جو بزنس ہے نوید صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے. اگر آنے والا دور جو آئی ٹی کا دور ہے، آپ اگر سکلڈ ورکر، آئی ٹی ورکر پیدا کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی اور پاکستان کی اکانومی کے اندر آپ کتنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، آپ کو امیجن ہی نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ابھی تک گورنمنٹ پریکٹیکلی خود اس میں انوالو نہیں ہوئی ہے. یہ نوجوان خود سے سکل سیکھ کے پیدا کر کے، چونکہ اپرچونٹی جنریٹ ہو رہا ہے، لہٰذا نوجوان خود اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے. اور آپ کی نبی صاحب ہسٹری بڑی رچ ہے. فقط یہی نہیں، آپ تھیٹر کے ذریعے سے، آپ شوبز انڈسٹری کے ذریعے سے، آپ اسی طرح فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے سے، آپ کی جو ہسٹری ہے، آپ اپنی ہسٹری کو بہت دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. آپ کی بہت رچ ہسٹری ہے. تو لہٰذا یہ وہ فینامینا ہے کہ جس کے اندر آپ یوتھ کو انڈکٹ کر سکتے ہیں، یوتھ کو ویژن دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ بہت سارے فیلڈ ہیں، آپ کی ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اس وقت آپ کی ملک کے اندر. مطلب تمام آپ کہہ لیں کہ مشکلات کے باوجود آپ کا ملک ایک زرعی ملک ہے. تو آپ کے پاس ابھی بھی اتنی لینڈ موجود ہے کہ آپ دنیا کو فوڈ ٹیکنالوجی کے اندر بہت بڑی رہنمائی. دنیا کے اندر پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو دودھ پیدا کرتا ہے نوید صاحب. اسی طرح دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں، تو زراعت ہو گیا، ٹیکنالوجی ہو گیا، تھیٹر ہو گیا، آئی ٹی سیکٹر ہو گیا، سپورٹس سیکٹر ہو گیا. آپ یہ بہت بڑی تعداد کے اندر اگر یوتھ انگیجمنٹ پالیسی کو بنائیں، اس پالیسی کی جو میکنزم ہے اس کی ایگزیکیوشن کا نظام ڈیولپ کریں، نوجوانوں کو ساتھ انوالو کریں، این جی اوز کو انوالو کریں اور سوسائٹی کو انوالو کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ وے کے اندر آنے والے چند سالوں کے اندر ہماری یہ جو یوتھ ہے یہ اس پورے فیوچر کو آرکیٹیکٹ کر سکتی ہے، اس پورے فیوچر کو خوبصورت اور بہت ہی شاندار بنا سکتی ہے نوید صاحب، اگر ان کے لیے کوئی خواب بنا جائے، ان کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے اور وہ پالیسی بنانے والا کوئی اور نہ ہو، خود یوتھ کو اس پالیسی کے بنانے میں انوالو کیا جائے. اس پوری یوتھ کو، طلبہ آرگنائزیشنز کو، یوتھ آرگنائزیشنز کو اور خود اٹ سیلف جو انڈیویجولز بھی کام کر رہے ہیں، ان تمام کو اس پالیسی سازی کے اندر انوالو کر کے ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں. تو فیوچر کو دیکھنا ہی اصل میں قیادت کا کام ہے، لیڈرشپ کا کام ہے. تو آئیے اس اینگل کے ساتھ اپنی یوتھ کو ہیبٹ ڈالیں، اسے ویژن دیں، اس کو اس اینگل کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز وہ فیوچر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرے گی.
جی بالکل، یہ جو آپ نے نکات بیان کیے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، پالیسی ریفرنس سے بھی، پالیسی انڈورسمنٹ کے لحاظ سے بھی، اور فیوچر کی پریڈکشن کے لحاظ سے بھی، اور فیوچر میکنگ کے لحاظ سے بھی. اچھا، اس میں پھر یہ بات ہم چونکہ اب کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس کو انڈورس کریں کہ ہماری کسی بھی بات سے یہ ریفلیکٹ نہ ہو کہ ہم یوتھ کے سیگمنٹ کی نگیشن کر رہے ہیں. ہم اس کی سیگمنٹ کی نگیشن نہیں کر رہے، بلکہ اس کی جو پریورٹی طے کی گئی ہے اس پریورٹی کے مطابق جو اڈاپٹ کی گئی پالیسی ہے اس میں جو فلاز ہیں وہ ہم نے یہاں پر بیان کیے. اچھا، پہلی بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یوتھ کے اس فینومینا کو آن کرنا ہے، ایکنالج کرنا ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان کے جب آپ ایک پلان کرتے ہیں پروگریس کا، ترقی کا، نیشن بلڈنگ کا، کسی جگہ گول ہے آپ کا، تو آپ اس میں اپنے ایسٹس کو اور اپنی جو لائبلٹیز ہیں ان کا آپ ایک ایویلیویشن کرتے ہیں. پاکستان کو لکیلی جو ایسٹ حاصل ہے وہ یوتھ ہے، نوجوان پاکستان کا اثاثہ ہے. اچھا، اس نوجوان کو اگر ہم اکنالج کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستانی نوجوان جو بھی باہر گیا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں ہمارے ڈاکٹرز گئے ہیں، انجینئرز گئے ہیں، انہوں نے اس جگہ پر جا کر اپنی ایگزسٹنس کو منوایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ دے آر دا بیسٹ پروفیشنلز ایور پروڈیوسڈ بائی اینی کنٹری ان دا ورلڈ. یہ ہوا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہمیں اس کا حاصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ریزیلینس کی ایک ان بلٹ کیپیسٹی پاکستانیوں میں موجود ہے کہ یہ ایک بڑا رول پیدا کر سکتے ہیں. اور یہی پاکستان کا ایک خواب بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس نے دنیا کی پالیسیز میں اپنا رول ادا کرنا ہے. یوتھ کے اس پیریڈ پہ تو ہم نے بات کر لی ہے، اس کی کیا عمر ہے، کس طرح سے یہ یوتھ فینومینا کو لیا گیا ہے. اچھا، میں اب چونکہ ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں تو دو چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یوتھ انگیجمنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے، اور میں کہتا ہوں کہ یوتھ انگیجمنٹ اسٹریٹجی کو گراس روٹ لیول پہ لے جایا جائے. اس کا ٹارگٹ اوپر نہ رکھا جائے، یہ تقریروں سے نکل جائے اور یہ پریکٹس میں آ جائے. جیسے ہماری زندگی میں روز جاب پہ جانا یا روز کچھ خاص ایکٹیویٹیز کرنا ہماری پریکٹس میں، یوتھ کو ہماری پریکٹس میں آ جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یوتھ کے سیگمنٹ کو پالیسی سرکل سے بات کر رہے ہیں ہم، کہ ان کے دو سیگمنٹ آپ بنا دیں. ایک سیگمنٹ یوتھ کا ایکٹیو سیگمنٹ، یعنی ایکٹیو یوتھ جو پولیٹیکلی چارج ہے، جس کا ہم نے ذکر کر دیا، اور ایک پیسیو یوتھ جس کے بارے میں ہم نے ابھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے. دیکھیں، 10 کروڑ لوگوں کو انوالو کرنے کی بات ہے. قومیں مر گئی ہیں نصر اللہ بھائی، صدیاں لگ جاتی ہیں انوالو کرنے کے لیے، لیکن لکیلی وہ سارے پلیٹ فارم، وہ سارے گیجٹس، وہ ساری ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. ویژن تو بنائیے آپ، وہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ ان کے دو سیگمنٹ بنا دیں. ایکٹیو یوتھ جو ہے وہ 50 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے، اس کے لیے جتنی بھی یوتھ آرگنائزیشنز ہیں، اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں، ان کو انگیج کیا جائے اور ان کو الائن کیا جائے کہ دے آر بیسیکلی دا فیوچر رولر آف پاکستان، اینڈ دے آر بیسیکلی دا نرسری فار پاکستان ٹو میک پالیسی میکرز فار آل اوور دا ورلڈ. سب کے لیے ہم اس کو ایک بنا ٹارگٹ رکھیں نا جی. ہم نے باہر سپلائی کرنی ہے، ہم نے یہ لوگ جو ہے نا وہ باہر سپلائی کرنے. دوسرا جو ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو کہا جائے کہ جی آپ اپنے یوتھ کے سیگمنٹس بنائیں، یوتھ کو انگیج کریں. ایکٹیو یوتھ جتنا بھی ہے اس کو انگیج کریں، اور اس کو صرف یوز نہ کریں، ٹیشو پیپر کی طرح یوز نہ کریں، بلکہ اس کو ایک انوالومنٹ دیں، اس کو ایک موقع دیں، اس کو سینئرز کے ساتھ جوائن کرائیں، ان کو انوالو کریں. اچھا، اس سے پہلے جو ایک بات میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک قومی سطح پر کرنی چاہیے، میرا یہ سجیشن ہے کہ ایک نیشنل یوتھ انگیجمنٹ بورڈ بنایا جائے نائب کے نام سے. یہ ویسے بھی نائب ہیں ہم، یوتھ نائب ہوگا اس پورے نظام کا، ولی عہد ہوگا، نیکسٹ جنریشن کمنگ والا ہوگا. تو یہ ایک تو ایکٹیو والوں کے لیے ایک پالیسی بنائی جائے، اس کا ایک طریقہ اور ترتیب ہے. پھر جو پیسیو ہیں، جو 9 کروڑ 95 بڑی تعداد، وہ ہے بڑی تعداد، ان نوجوانوں کو انوالو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ بہت سیریس قسم کے میجرز لینے، سیریس میجر لینے ہیں کہ ان کے بھی سیگمنٹس کو ہم نے الگ الگ دیکھنا ہے. ان 9 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کے لیے ہم سیگمنٹ کریں. پہلا سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 کروڑ ان ایکٹیو اور ڈمب نوجوان ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی سکل سکھائی جائے. دیکھیں، ہم اب ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹرینڈ کیا جائے، لیبر، سکل لیبر کے طور پر دنیا کو فراہم کیا جائے. یہ ایک سیگمنٹ ہے 3 کروڑ کا، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا جائے، اور ایسے انسٹیٹیوشن بنائے جائیں، ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں پر ان فورن
جو امپلائمنٹ ہے اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ لیول پر بھی اور این جی او لیول پر بھی اور بزنس لیول پر بھی لوگ اس پہ کام کریں. یہ ہمارا ایک سورس ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ریونیو جنریٹ کرے گا, یہ ریمیٹنسز پیدا کرے گا, اس کے اندر ذرا کریٹیوٹی ہماری جو ہے وہ پیدا ہوگی. دوسرا سیگمنٹ جو اس وقت ہائی لائٹ کرنے کا ہے وہ 6.4 ملین جو نوجوان جو نشے کا شکار ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن کا پلان کیا جائے. کتنے پرسنٹ کو ہم کر پائیں گے یہ بھی نہیں پتا, لیکن اس کو ایجنڈے میں ڈالا جائے کہ جہاں پر بھی کسی یوتھ کو دیکھا جائے اس کے والے سے ایک پالیسی بنائی جائے کہ نشہ کرتا ہوا نوجوان جو ہے نا وہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اس کو بین کیا جائے گا, اس کے اوپر کچھ چارجز لگائے جائیں گے تاکہ یہ ختم کیا جا سکے. پھر اس پیسو یوتھ بورڈ کے اندر یوتھ بورڈ کے تحت پلان کیا جائے, پرپوز کیا جائے, ایک اسٹریٹجی جو بنائی جائے گراس روٹ لیول پر. ظاہر ہے پہلے اوپر بنے گی, اس کے خد و خال طے ہوں گے, اس کے مطابق ٹاسک دیے جائیں گے, پھر انوالومنٹ بڑھے گی, ایکنالجمنٹ دی جائے, آرگنائزیشن کو کاٹا نہ جائے, ان کو ایکنالج کیا جائے, ان کو انوالو کیا جائے, ان کے نئے تجربات سے سیکھا جائے, اس کو نیشنل لیول پر ہائی لائٹ کیا جائے. اچھا, دوسرا نصراللہ بھائی ایک جو پوائنٹ جو آپ کی باتوں میں بھی موجود ہے, نیشنل سوشو پولیٹیکل ایجنڈا بنایا جائے گا. یہ یوتھ کے ریفرنس سے نہیں, یہ اس کے حوالے سے, لیکن یوتھ کا بنایا جائے, سیگمنٹ بنا کر یوتھ کا ایک ایجنڈا سیٹ کر دیا جائے اور اس کو ریٹرن کر کے تمام اداروں کو, تمام آرگنائزیشن کو, تمام ایکٹیو فیکٹرز کو, تمام پالیسی میکر کو اس پہ ان سے فیتھ لیا جائے, اوتھ لیا جائے, ان کو انوالو کیا جائے, نیشنل ایجنڈا بنایا جائے اس پالیسی کے تحت. نیشنل ایجنڈا ایسے نہیں بن جاتا کہ 4 لوگ بیٹھیں اور ایک ایجنڈا بیان کر دیں. ایک قوم مل کر اس کا ایجنڈا بنائے, سب کو ایک وسیع پیمانے پر ریفرنڈم کیا جائے اور وہ کیا جائے. دوسرا یہ کہ جتنے بھی ٹرینڈ سوسائٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کا ایک نیٹ ورک ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا تبدیلی ہوتی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ UN کے تحت کام کرتے ہیں, تو وہ دیر کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا نبی صاحب مجھے جانا ہے ٹاسک پہ, 15 دن کا ٹارگٹ ملا ہے, وہاں سے کچھ ہم نے سروے کر کے ان کو دینے ہیں. وہ پرائمری ڈیٹا جو ہے نا وہ کلیکٹ کر رہے ہیں دیر کے علاقے سے, وہاں کچھ کام کرنے ہیں اور ہر بندے کو اتنے پیسے دیں گے کہ اس کے 2-3 مہینے کا خرچہ نکل آئے. کیا نکال رہے ہیں, کہنا اتھو کی کرنا ہے, اتھو بہت کچھ ہے جڑا کڑیا جا سکتا. صحیح. تو یہ ہمیں اپنے اس میں کلچر میں اس کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ مانیٹر کر سکیں ٹرینڈ جو چینج ہو رہے ہیں. پھر جو اسٹیبلشڈ آرگنائزیشن ہیں ان کا ہم نے پہلے بتایا کہ ان کی گائیڈ کرنے کا ایک میکنزم بنایا جائے, ایک ادارہ بنایا جائے, جیسے ایک تربیت کا ٹریننگ کا ایک نیشنل ٹریننگ فار آرگنائزیشنس ٹو الائن دیم ود دا نیشنل ایجنڈا. اس طرح کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارا بنایا جائے اور لوگوں کو اس میں انوالو کیا جائے, گائیڈنس دی جائے. امپلائمنٹ کا جس طرح میں نے آپ سے بات کی ہے, ایک تو باہر کی بات ہو گئی جو اس کے حوالے سے, امپلائمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے کہ کتنے پرسنٹ یوتھ ہے اس وقت جو ان امپلائڈ ہے. کتنی بڑی تعداد ہے پاکستان میں جن کو 54% یوتھ جو ہے وہ لیبر پارٹ کا حصہ بن سکتا ہے. تو ہمارے ہاں تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں سے اگر لوگوں کا ہے چاند تک سڑک بنانی ہے تو وہ ان کو اگر انوالو کیا جائے تو ہم شاید یہ خواب بھی پورا ہوتا ہے, کسی طرح اس کو پورا کر لیا جائے. 5ویں چیز ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کے معاملے میں بھی چونکہ آپ خود ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نمبر دنیا میں 125ویں نمبر پر فال کرتے ہیں. ہمارے ہاں اسکالرز ہیں بڑے بڑے, ریسرچرز ہیں بڑے بڑے, یونیورسٹیاں ہماری بڑی پڑی ہیں, لیکن ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ابھی بھی دنیا میں بہت نیچے ہے. اس کو ہمیں بڑھانے کا ٹارگٹ بنایا جائے. تو یہ ایک پوری اویکننگ ہے جس پہ پوری قوم ہماری انوالو ہوگی. ٹریننگ میکینزم بنائے جائیں, ٹریننگز وہ نہ کروائی جائے جو ٹریننگ جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے, بلکہ ٹارگٹ اورینٹیڈ, رزلٹ اورینٹیڈ ٹریننگز کے میکینزم بنائے جائیں. جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں دنیا بھر میں, جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں, ابھی جو پاکستان میں ریسنٹلی جو ڈیزاسٹر 2010 کا آیا تھا اس نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو افیکٹ کیا تھا. تو ینگ جنریشن کے ینگسٹرز کو ہم اس کی اویئرنیس دیں, اس کے بارے میں ان کو انوالو کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے مراحل ہوں تو یہی وہ فورس ہے جو ہمارے کام آتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے. اب جاپان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, انہوں نے قوم کو, بچوں کو ٹرینڈ کیا ہے. اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹرس کلائمیٹ ایفیکٹ ہے جو پاکستان پر آنا ہے تو اس کے حوالے سے ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. پھر رول آف اسپورٹس پہ ابھی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں آج جس دور میں ہم ہیں, اس دور میں جنگیں متروک ہیں, مطلب پرنسپلی نہیں ہونی چاہیے. ہو رہی ہیں جنگیں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں ینگ بلڈ کو کس طرح سے انگیج کیا جائے, اس کی بہترین جو فیلڈ ہے وہ ہے یوتھ, یہ اسپورٹس میں انوالو کیا جائے.
اور جتنے دنیا میں گلوبل جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ملک کا جھنڈا اسی وقت لہرایا جائے گا جب اس کا کوئی کھلاڑی وہ جھنڈا ون کرے گا یا وہ فتح حاصل کرے گا، وکٹری اسٹینڈ. تو اس طرح سے تھوڑا کتھارسس بھی ہو جاتا ہے، قوموں کے پیشنس کو بھی یعنی ایک جگہ مل جاتی ہے. تو ہمیں سپورٹس کو بھی یعنی فوکس کرنا چاہیے. اور میں یہ بات یہاں پر کہوں گا کہ یو این او سے بڑا ادارہ فیفا کا ہے. رسول بھائی آپ کے علم میں فیفا میں جتنے ممالک کنٹری اس کے ممبر ہیں وہ یو این او سے بڑی تعداد میں، یو این او میں کم لوگ ممبر ہیں اور فیفا میں زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے اسپورٹس میں وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اسپورٹس کے حوالے سے بھی اگر پلان کریں، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، باکسنگ، جمناسٹک اور جتنے بھی فیلڈز ہیں اس میں ہم نوجوانوں کو انگیج کریں اور ہم ایک ٹیم جو ہے نا وہ انوالو کی جائے اور اس سے ریونیو بھی جنریٹ کیا جائے اور ایک ہیلدی نیشن بھی جو ہے نا ابھر کے سامنے ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہی ہے جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ ہم میڈیا کے حوالے سے پالیسی بنائیں، آئی ٹی کے حوالے سے پالیسی بنائیں، انٹرنیشنل جو گلوبل چیلنجز ہے اس کے حوالے سے پالیسی بنائیں اور ان نوجوانوں کو مختلف فیلڈ میں انوالو کریں. فیلڈ کا تعین کیا جا سکتا ہے، ایگریکلچر بھی ایک فیلڈ ہے، آئی ٹی جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ بھی ایک فیلڈ ہے. لیکن اس طریقے کے ساتھ ہم ایک ایسے اس چیلنج کا بھی ادراک کر پائیں گے اور اس چیلنج کے لیے جو کرنے کے کام ہیں ان کی بھی ایک سمجھ ہمیں آئے گی، ہماری قوم کو آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یوتھ کے حوالے سے جو ایسے گرے ایریاز تھے یا گرے ایریاز ہیں جن کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا یا جس کو زیادہ لوگ نہیں سمجھ پاتے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی دوسری جگہ پہ انگیج ہونے کی وجہ سے، ان کے سامنے ہم نے اس کے سارے پہلوؤں کو واضح کیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ہمارے جو یوتھ آرگنائزیشن ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں ایک گائیڈ لائن لیں گی اور حکمران طبقہ اور پالیسی بنانے والوں کو بھی ایک راستہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ایجنڈا ملے گا کہ وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. اور اس کام کو ایک سنسیئر وے میں کیا جائے تو اس کے نتیجے میں کتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان میں ہو سکتی ہے. اور یہ پاکستان کی یہ ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل امپیکٹ کرنے کی کا بھی پوٹینشیل رکھتی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے دلچسپی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھا. اپنی آرا سے، تجاویز سے، مشوروں سے آپ ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس کے مطابق مزید اپنے ایپیسوڈز کے اندر اسی طرح کی خوبصورت ڈیبیٹ آپ کے سامنے پیش کر سکیں. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.